بیچ میں کچھ آیات ایسی ہیں جو زیادہ توجہ کے قابل ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں ان کی بڑی اشد ضرورت ہے، جو اگرچہ مسائل فقہ تو نہیں لیکن ضرورت کے لحاظ سے، روزمرہ کے اخلاقی رویوں کے لحاظ سے اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ان چند آیات کا بھی ہم نے انتخاب کیا، انشاءاللہ اس پر بھی کچھ بات کرتا ہوں۔ اس پارے کے آخر میں اللہ کریم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ، اور وہ اس پارے کے اختتام پر عقیدے کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے بڑی اہم چیز ہے، اس پر ضرور غور فرمائیں۔ وہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ، بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے، اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا وہ ملک شام ہے۔ تو قوم میں عمال کا ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے، انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کیا اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا۔ اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی۔ اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ بار بار دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذمے لگایا۔ تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے جناب طالوت علیہ السلام ان کا نام تھا، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے۔ ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے لیکن علم میں بڑے پختہ تھے، وجود میں بڑے طاقتور تھے۔ تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام کہ بادشاہ بننے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے جو بات کی، اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ رب فرماتا ہے بسطۃ فی العلم والجسم، اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے، علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے، وجود بڑا طاقتور تھا۔ کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے، موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے۔ فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسعت عطا فرمائی۔ تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے جی نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی، ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا۔ کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے؟ بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھیے گا، یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں، آپ پڑھیں گے نا جی تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا، اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا جا کے قرآن شریف کھول کے 15ویں سے 16ویں رکوع میں، آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنے اچھے نظریے اور عقیدے کے ماننے والے ہیں۔ تو جب کہا نا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا،
ایک صندوق تھا تمہارے پاس، وہ صندوق تمہارا قوم امال کا اٹھا کے لے گئی تھی۔ ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ صندوق تمہیں واپس کر دے گا، وہ تمہارا صندوق تمہیں واپس کر دے گا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے، اس میں تھا کیا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر نا حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ تبرکات، کل میں ایک مولوی دیکھ رہا تھا بیچارہ، ایک بندہ نا مسجد نبی کے ساتھ غلاف اور شاید کوئی کفن تھا، وہ مسجد نبی کی دیواروں سے مس کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا نہیں اس سے کیا ہوتا ہے، تبرک کوئی چیز نہیں، اچھے اعمال کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا۔ میں نے کہا تو مجھے ملے تو میں تجھے بخاری کھول کے دکھاؤں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنہیں حضور نے قطعی جنتی کہا، حضور کے وجود پر کرتا دیکھ کے کہنے لگے حضور بڑا ہی سونا لگ رہا ہے، تو فرمایا تجھے چاہیے حضور مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ نبی پاک نے عطا کیا تو صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن آپ کو تو ضرورت نہیں تھی، کے پاس تو بڑے لباس ہیں، تو یہ کرتا حضور نے قبول کر لیا، کوئی لے کے آیا اور آپ نے مانگ لیا تو وہ رو پڑے، کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں مانگا، یہ حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، میں نے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے۔ تو کہتا ہے حضور کے تبرک میں خیر کوئی نہیں۔ اور آپ یقین کریں ان لوگوں پہ حیرانگی ہے، ہم نے بھی مرنا ہے نا جی، بڑی جلدی قبر میں جانا ہے، وقت کا کچھ پتہ نہیں، لیکن اتنے اندھے ہو کر لوگ چیزوں کو دیکھتے اور اس تیزی کے ساتھ گمراہی پھیلاتے۔ مجھے باقاعدہ کسی نے ویڈیو بھیجی اور کہنے لگا جی دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہا ہے، لوگوں کو سمجھائیں، تو میں نے کہا نہیں اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ جو لال رومال والا میں نے دیکھا ہے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاہلوں کو پکڑتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور اگر کوئی مل جائے بات بتانے والا تو پھر وہ خود پکڑا جاتا ہے، اور کئی دفعہ پکڑا گیا تو نکل گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہم سیانے ہو جائیں تو یہ دور دور تک نظر دیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ تابوت آئے گا، بنی اسرائیل والوں سے کہا تابوت میں کیا تھا سن لو، اور یہ قرآن مجید ہے۔ آج میری ماننا یہ 15 سے 16 رکوع ضرور ہی پڑھنا کہ وہ آخر تابوت میں کیا تھا، کھولنا ذرا۔ قرآن مجید کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے تبرک تھے، تو تبرک کیا تھے؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک کرتا تھا، ایک ڈنڈا تھا، جوتے تھے، اور جناب ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، اور تورات کی کچھ تختیاں تھیں۔ تو اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس تابوت کا فائدہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل والے جب اپنے دشمنوں سے لڑتے تھے، تابوت سامنے رکھ کے دعا مانگتے تھے، اللہ انہیں کامیابی عطا کر دیتا تھا۔ تو قوم مالکوں کو بھی پتہ چل گیا کہ صندوق میں کچھ شے ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو جاتے، وہ صندوق اٹھا کے لے گئے۔ اب ان کی کم بختی یہ، کم نصیبی یہ کہ انہوں نے جا کے اسے روڑی پہ پھینک دیا۔ جب روڑی پہ پھینکا تو ان کے اندر بیماریاں آ گئیں، وبائیں پھوٹ پڑی، مرنے لگے، وجود پھولنے لگا۔ پھر ان کے دلوں میں بات آئی کہ یہ ہم نے اس صندوق کی بے ادبی کی ہے۔ صندوق میں کیا ہے؟ تبرکات۔ ہمیں کہتے ہیں جی نالین کا نقشہ کیوں لگایا ہے؟ تمہارے تو بزرگوں کا عقیدہ ہے سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نقش نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو کہا کہ اس کے اندر یہ تبرکات تھے، انہیں بھی سمجھ میں آئی، تو انہوں نے نا بیل گاڑی منگائی اور وہ صندوق اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا۔ اب کیا ہوا؟ قرآن کہتے ہیں کہ فرشتوں نے نا
اس صندوق کو وہاں سے اٹھایا۔ مفسرین نے لکھا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیل گاڑی کو ڈائریکشن پہ لگایا۔ ادھر سے حضرت شمویل علیہ السلام نے جناب طالوت کو بادشاہ بنا دیا، اور ادھر سے وہ صندوق چل پڑا۔ کہا بھئی ہم ان کو کیسے بادشاہ مانے؟ تو فرمایا بادشاہ اس طرح مانو گے کہ تمہارا وہ صندوق آ جائے گا، اور قرآن کہتے ہیں اس صندوق میں تمہارے دلوں کا سکون ہے، اس میں تمہارے دلوں کا۔ اور بھائی ہماری تو کوشش ہوتی ہے بزرگوں سے کوئی چیز مل جائے، اللہ والوں کا کوئی تبرک ہمارے ہاتھ آ جائے۔ تو وہ صندوق آ گیا، یہ مان گئے۔ اب جہاد کرنے نکلے تو لڑنا تھا جالوت کی قوم کے ساتھ۔ وہ بڑا سخت آدمی تھا، 3 من سونا اس نے وجود پہ پہنا ہوتا تھا۔ اس کی قوم سے لڑنا ہے، ٹوپی بڑی تگڑی پہنی ہوتی تھی لوہے کی۔ اب کون لڑے؟ ایک نوجوان تھے جن کا نام تھا داؤد علیہ السلام، وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور جن دنوں حضرت طالوت نکلے نا اپنی قوم کو لے کر جالوت کے خلاف لڑنے، تو حضرت داؤد بھی شامل ہو گئے۔ اللہ جب کسی کو نوازتا ہے نا تو پھر خاص ہی کرم نوازی کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا جب یہ جا رہے تھے نا، وہاں جا رہے تھے تو رستے میں انہیں 3 پتھر مل گئے، انہوں نے وہ تینوں پتھر اٹھا لیے۔ اس زمانے میں پتھر پھینکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی لوگوں کے پاس چیزیں ہوا کرتی تھی، اس کو کوپن بھی لوگ کہتے تھے، منجنیق، اس کو سامنے رکھ کے پھر بنائی گئی۔ تو آپ کے پاس بھی وہ آلہ تھا جس سے دشمن پر پتھر مارے جاتے تھے، تو آپ وہ مشین لے کر، وہ آلہ لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ 3 پتھر آپ کے پاس تھے۔ آپ فرماتے اس میں بڑا بیمار تھا، اتنا بیمار تھا کہ میرا رنگ پیلا ہو گیا۔ اب وہ جالوت کے سامنے کوئی نہیں جاتا تھا، تو جناب طالوت کہنے لگے کہ جو جالوت کو مارے گا نا، یعنی ان کے بادشاہ کو اس قوم کے، تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دوں۔ دیکھیں اللہ نوازتا ہے تو کس انداز میں نوازتا ہے۔ حضرت داؤد کہتے ہیں وہ دور کھڑا تھا تو میں نے نا 3 پتھر مارے۔ بھئی ہمت کرنا تو ہمارے ذمہ ہے کہ نہیں؟ میری ملت کا جوان کہتا میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں، یعنی اگر آپ کہیں نا کچھ کرو تو پھر وہ کوئی کام کرنے کی مطلب معاملہ۔ وہ مجھے کل ایک سنگی کہہ رہے تھے، کہنے لگے جی اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، مرشد نے نظر کر دی۔ میں کہا میں ملن گے تو میں انہوں نے سمجھاواں گا کہ کچھ کرا کے نظر کریا کرو، کیونکہ میرے وہ دوست ہیں، میں انہیں جانتا ہوں۔ نظر میں بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ بھی تو بندے پہ بڑی نظر رحمت کرتا ہے نا۔ لیکن کہتا ہے 5 نمازیں پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کر، یہ سارے کام کر، سچ بول، دیانتداری کر، پھر میں اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کروں۔ تو یہ جو رویہ ہم نے بنایا یہ درست نہیں۔ تو فرماتے ہیں 3 پتھر میں نے مارے، اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا، اور اسے چھو کے میرے پتھر آگے بڑھے تو اس کی فوج کے 30 آدمی بھی مر گئے۔ 3 پتھروں سے 31 بندے اللہ نے مار دیے۔ فرماتے اس لیے کہ ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں میرے رب کریم کی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں جناب طالوت کی صاحبزادی بھی آئی، آدھی سلطنت بھی آئی۔ کافی سال حضرت طالوت حیات رہے، پھر ان کا وصال ہو گیا، تو ساری سلطنت حضرت داؤد کو ملی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی۔ یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور پھر اللہ نے فضل فرمایا، انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی۔ اور پھر حضرت داؤد کے صاحبزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر ان کے صاحبزادے کا نام حضرت۔ تو یہ ہوا کیسے؟ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا، اس کے کرم سے ہوا۔
اب اس واقعہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب جب فضل فرمائے نہ کسی پہ بھی تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے، کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں، مال، دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی، یہ خدا کے فضل سے ملتی۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو بزرگوں کے تبرکات ہوتے ہیں ان کی کیا ہی بات ہوتی ہے۔ چند باتیں ایسی تھی کہ میرا دل کرتا تھا ان کو دہرایا جائے، اور خاص کر کے ان باتوں پر توجہ کی جائے۔ یہاں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں میں سے ایک بات کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں 207 نمبر جو آیت ہے نا اسی پارے کی، اس میں اللہ کریم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانیں ہی اللہ کے حوالے کر دیتے، زندگی کا مقصد ہی دین ہوتا ہے، لٹا دیتے۔ یہ نازل کب ہوئی؟ یہ آیت مبارکہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے۔ مکے سے جب چلے نا تو سارا مال مکے میں چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول مدینے چلے گئے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے مال و دولت کی پرواہ نہیں کی، پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے حبیب کے پاس طیبہ کے لیے جب نکلا تو کفار نے، قریش مکہ نے روکا، ہم نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رومی فرمانے لگے بھئی سنو، میں کمزور نہیں، میں طاقتور آدمی ہوں، اور تم میں سے کوئی ایسا مائی کا لال نہیں جو تیر چلانے میں مجھ سے زیادہ سیانا ہو، تلوار چلانے میں مجھ سے زیادہ عقل مند ہو، جانا مدینے میں نے ہے۔ اب یہ ہے کہ تم بتاؤ میرے ساتھ تیروں تلواروں سے لڑو گے یا میں تمہیں ایک سودا بتاؤں گا، سودا کرو گے؟ قریش کہنے لگے سودا کیا ہے؟ کہنے لگے میرا بڑا مال ہے، میں مکے میں دفن کر کے آیا ہوں، تم مجھے مدینے جانے دو، میں تمہیں سارے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ ہزاروں لاکھوں میں تھا مال تجارت۔ دیکھیں جب صحابہ مدینے جاتے تھے تو کتنی قیمت دے کے جایا کرتے تھے۔ تم مجھے جانے دو، میں تمہیں وہاں کا پتہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بات ٹھیک ہے، آپ پتہ بتا دیں۔ حضرت صہیب نے ساری زندگی کی جمع پونجی ہزاروں لاکھوں میں ساری دے دی اور مدینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کریم نے اس بات کو بڑا ہی پسند فرمایا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانیں ہی بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں۔ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو فرمایا پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، پھر اللہ بھی اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہ سارا مال دے کے مدینے پہنچے نا تو ان کے استقبال کے لیے جناب عمر پہلے سے موجود تھے۔ حضرت عمر ریسیو کر کے نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو فرماتے ہیں حضور نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا صہیب زندگی میں تم نے بڑی تجارتیں کی ہوں گی، پر یہ جو تم نے سودا کیا ہے نا یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے، یہ جو سودا فرمایا یہ تو نے بڑا۔ تو دین کے لیے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو یہ سودا بڑا نفع والا۔ ایک مضمون اور یہاں ہے 216 نمبر آیت میں، وہ بھی بڑا ہی سمجھنے والا ہے۔ اللہ کریم نے جب جہاد فرض کیا نا تو فرمایا کتب علیکم القتال، ہم نے تم پر قتل کرنا، قتال کرنا فرض کیا ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں یہ کراہت محسوس ہو، مشکل لگے، برا لگے۔ ایک بات جو آج کی نصیحت ہے اور مضامین قرآن جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کے اندر سے ہمیں یہ خاص چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ
کرہ لکم، ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو تو ایک نہ ساری زندگی کے لیے ایک نصیحت کر دی. فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو. اللہ اکبر. یہ وہ بات ہے اگر سمجھ میں آ گئی تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، زندگی سکون میں آ گئی. فرمایا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اچھی. بس میرے رب نے ایک بات مسلمان کو بتا دی جو جینے کے لیے بڑی کافی ہے. فرمایا تم میرے اور میرے رسول کے حکم پر چلو. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ کے طریقوں کے مطابق، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلو. اللہ جانتا ہے، ہم جانتے نہیں. تو قرآن مجید کی اس نصیحت پر ضرور غور کریں. میں اور آپ، ہمارا اس قوم سے تعلق ہے جس قوم کے بچے کٹ گئے، ذبح ہو گئے. عورتوں کے پشتان کاٹ کے برما کے پتوں نے ان کے کباب بنا کے کھا لیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں انہوں نے لٹکا ڈالی. اور یہاں میں حکومت کی کیا بات کروں، یہاں کسی سیاستدان کو مکھی کاٹ جائے تو ہمارے پھٹے آباد ہو جاتے ہیں بحث کرنے کے لیے. ہمارے اپنے لوگ، عام آدمی نہیں بات کرتا، عام آدمی نہیں نکلتا، عام شخص کو فکر ختم ہو گئی. حضرت علی کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا تو میں نے 14 دن انتظار کیا. سوال جو ذہن میں آ جائے تو نمبر پاس ہوتا ہے، تو 14 منٹ انتظار ہوتا ہے. میں نے تو گھنٹے کا ہی نہیں، یعنی 14 منٹ بھی بندے انتظار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر پیر صاحب فون نہ ریسیو کریں تو وہ متکبر ہیں، اگر وہ فون نہ اٹھائیں تو پھر یہ ہے کہ اب دین کی بات کس سے پوچھے جی ہم، پھر ہمارے پاس فلسفہ ہے. کہتے میں نے 14 دن انتظار کیا. کیا؟ مولا علی فرماتے میرے دل میں خیال تھا کہ کوئی اور آ جائے اور جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ نبی پاک سے پوچھ لے، وہ حضور سے پوچھ لے تو میرا بھی چلو معاملہ بن جائے گا. اب ان سے زیادہ کو بے تکلف تو نہیں تھا نا نبی پاک کی بارگاہ، جھٹ پوچھ سکتے تھے. 14 دن کہتے 14 دن کے بعد بندہ آیا، وہی سوال پوچھا جو میں نے پوچھنا تھا. تو کہتے حضور جواب اسے دے رہے تھے اور دیکھ میری طرف رہے تھے، جواب اسے دے رہے تھے اور توجہ حضور کی میری جانب. ہمارے ہاں لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ بڑے بڑے اچھے علماء ہیں، لیکن بعض جگہ پہ علم بڑا سطحی سا ہے. سطحی سا یعنی ساری زندگی جس بندے نے علم پڑھا ہے وہ گہرائی تک نہیں اترا، یعنی اس پر عمل نہیں کر سکا. تو اگر میرا علم مجھے نفع نہیں دے رہا تو میرا علم کسی کو کیا نفع دے گا. حضرت علی کا علم گہرا تھا، سیانہ علم تھا، گہرائی والی بات کرتے تھے، بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے اور بڑے زیرک تھے، دانا آدمی تھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی. اور آپ کا فہم و فراست نرالا تھا. ایک شخص نے کہا جی میں نے ترس کھا کے ایک عورت سے شادی کیا، وہ بوڑھی تھی، ترس کھا کے نکاح کیا. میں جوان، وہ بوڑھی ہے، پر میں قریب جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. وہ بڑی جگہ پہ گیا ہوں پر میرا مسئلہ نہیں حل ہوتا، حالانکہ وہ لاوارث تھی اور شادی نہیں اس کی ہو سکی. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے بی بی کو میرے پاس لاؤ، عورت کو لاؤ. وہ لائے تو آپ فرمایا تیرا نکاح نہیں ہوا؟ کہنے لگی نہیں. فرمایا سوچ لے. چپ کر گئی. فرمایا کوئی گناہ کیا ہو؟ خاموش ہو گئی. کہنے لگی میں نے میرا آغاز تھا جوانی کا تو میں نے ایک ناجائز بچہ پیدا کیا تھا، پھر اسے پھینک دیا، آبادی میں پھینکا. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے یہ تیرا وہی بچہ ہے. کیونکہ جو اس نے کیفیات بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان، ماں بہن جو اس کی ہوتی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فطری جذبے رکھے ہوتے، تو وہ
وہ کوئی حیوان ہو تو بات الگ ہے، اگر انسان ہو تو وہ مطلب انسان ماں کے سینے سے لگ بھی جائے تو اس سے شفقت کا رنگ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو سکتے نہیں۔ بیٹی سینے سے لگ جائے تو وہ والے جذبات اس میں تو حضرت علی شیر خدا کا علم بڑا باریک، تو آپ فرمانے لگے میاں وہ جو تیرا اس کے اوپر ترس آیا نا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ تیرا اس سے کوئی ازل سے رشتہ ہے، لہذا تمہارا نکاحی منق اتنا گہرا، سیاںا اور پیچیدہ، یعنی باتوں کی گہرائی تک۔ آج ہمارے بہت سارے میری طرح کے لوگ تقریر کرتے ہیں تو وہ عوامی نفسیات کے مطابق بات نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم جو تقریر رٹ کے آئے ہیں وہ تو ہم نے تو علم ظاہر کرنا ہے، اور نعرہ لگوانا بڑا شوق ہے، جب تک وہ مطلب لوگوں میں شوق نہ پیدا ہو پھر بعد میں گفتگو ہوتی ہے۔ آج میں جلسہ لوٹ لیا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جلسہ لوٹا نہیں جاتا، جلسے میں تو کچھ لٹایا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے، فہم دیا جاتا ہے، شوق دیا جاتا ہے، تو یہ کیا مطلب بات ہو؟ تو گہرا علم تھا۔ چوتھی بات، علم بھی تھا اور تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی۔ جب آپ خلیفہ تھے نا، امیر المومنین تھے، امیر المومنین، آپ چلو صوبائی وزیر کی بات نہیں کرتا، آپ کسی نا حلقے سے، جو وہ ہمارے پاکستان میں عہدے بہت زیادہ ہیں، تو جس کو کوئی ہلکا سا نا، چلو پرانا ورکر ہے تو کوئی دے دیتے ہیں، اس کو بھی مل جائے تو 15 کو ووٹ تو اس کے بھی کہیں نہیں گئے مبارکباد کے۔ اللہ اسے پوچھیں کہ تیرا اصل میں کام کیا ہے، تو کام کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا، بورڈ لگ جاتے ہیں، بہت کیا بات ہے جناب، موج بن گئی۔ حضرت علی امیر المومنین تھے اور کوفے کے چوک میں کھڑے تھے، کوفے کے چوک میں، اور فرما رہے تھے کہ بھئی یہ میری زرہ ہے، بڑی قیمتی ہے، یہ کوئی بندہ خرید لے۔ کسی نے قریب جا کے پوچھا امیر المومنین کیوں بیچ رہے ہو؟ تو فرمانے لگے میری طامت پرانی ہو گئی ہے، اب نہ اتنی پرانی ہوئی ہے کہ اس پہ پیوند لگنے کی بھی جگہ کوئی نہیں بچی، اگر یہ پھٹنے کے قریب نہ جاتی تو میں زرہ نہ بیچتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرے ابا جی خزانے کا سارا منہ کھول کے اللہ کے بندوں میں بانٹ کے تو اس کمرے میں 2 نفل پڑھ کے کہتے تھے یا اللہ گواہ ہو جاؤ، میں نے قوم کی امانت قوم پہ خرچ کر دی ہے۔ یہ پرہیزگاری، یہ تقوی، یہ ذوق حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے ہاں نا ہم نے بانٹ دی یہ چیزیں، یعنی کوئی بندہ زیادہ حضرت علی کے نعرے لگانے لگ جائے تو لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے۔ تو ایک بندہ میرے کان میں کہنے لگا 2-3 دن سے یہاں علی علی ہو رہی ہے کان میں۔ اب بڑی جلدی ہمارے تھرمامیٹر والے لوگ بھی بڑے تیار بیٹھے رہتے ہیں، کہنے لگا 2-3 دن ہو گئے یہاں علی علی ہو رہی ہے۔ میں کیا دعا کر ہندی رہے، تو کہنے لگا آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ میں کہا تینوں اصل وضاحت دی لوڑ نہیں، تینوں کسی اور شے دی لوڑ ہے۔ عجیب بیوقوف آدمی ہے بھائی، ان لوگوں کا تو رشتہ ہی کوئی نہیں مولا علی شیر خدا کے ساتھ، اور ہم جو ہیں ہم تو مرید ہیں مولا علی شیر خدا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے بھی جس کو ولایت ملی ہے وہ مولا علی کے صدقے ملی ہے، اور قیامت تک جسے اللہ ولایت دے گا وہ مولا علی شیر خدا کے قدموں کی خیرات کی برکت سے دے۔ ایک سلسلہ علیہ نقشبندیہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق سے انسلاک کر دے، باقی تو تمام سلاسل کو سارا فیض ہی مولا علی شیر خدا سے۔ تو آپ یہ کیسی بات کریں گے کہ جناب وہ فلانے کا آپ، اور جی میں نے اسے کہا کہ شاید میرا دعویٰ کوئی نہیں، پر میری جو اپنی تھوڑا بہت مطالعہ ہے نا، میں انسائکلوپیڈیا ہوں حضرت عمر فاروق کا، مجھے جنون ہے حضرت عمر فاروق سے محبت، جنون ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ سکیچ صرف ابھی بنایا ہے، تو شاید میں 2 جلدوں میں کتاب لکھ دوں حضرت عمر فاروق، یعنی شاید ان کے حالات پر کوئی ایسی کتاب جو دنیا میں چھپی ہو اور میں نے دیکھی نہ ہو، شاید وہ جس ذریعے سے، اور آپ میری گفتگو سن لیں، شاید ہر دوسری بات میں حضرت عمر کی کرتا ہوں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ مرید میں مولا علی شیر خدا تھا، یہ بات میاں پکی ہے، اس میں شک کوئی نہیں نا، اس لیے کہ حضور کے بعد فیض مولا علی سے، پھر امام حسین سے، پھر امام زین، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں شجرہ یہ دیا ہے، تو آپ وہ جو بات جہاں ہے وہ وہاں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جو شک کرے پکا بے ایمان ہے، پر اس میں تو بات پکی ہے نا کہ حضور نے فرمایا علی تجھے دیکھنا بھی عبادت اور تیرا ذکر کرنا بھی عبادت، تو خدا کے بندو علی علی نہ کریں، ہم تو مر جائیں، کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوائے حضرت علی شیر خدا کے ذکر کرنے کے، تو یہ کچی کمزور باتیں نہ کرو۔
یہ ایک عجیب بات ہے کہ جی وہ اگر علی علی زیادہ کیا تو کوئی فلانے طبقے سے تو نہیں، تو یہ ایسی کمزور بات آپ کیوں کرتے ہیں میاں؟ یہ آپ عجیب، آپ نے بحث چھیڑ دی لوگوں نے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. زندگی میں یاد رکھو، جس کی زبان پہ علی علی زیادہ رہتا ہے نا، اس کی زبان پہ نبی نبی بھی زیادہ ہی رہتا ہے. ختم ہو گئی بات. تو ان چکروں سے باہر آئیں، آپ باہر آئیں ان چکروں سے. اور اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ترازو لے کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے. اما عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس خاتون کے امت مسلمہ پر اتنے احسانات ہیں کہ دنیا گن نہیں سکتی. لیکن یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب میں ترازو لے کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت فاطمہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کی، تو میں بیوقوف ہی ہونا. اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ تو بات ان کی ہے نا. میں نے ایک بات سنائی تھی آپ کو پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کی، عالم آج شریف والے. پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں کہ سید عائشہ؟ تو آپ فرمانے لگے پہلی بات تو یہ کہ تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر تو نے کر لیا ہے تو پھر جواب سن لے. فرمانے لگے فاطمہ زوجہ ہیں حضرت علی کی، اور عائشہ زوجہ ہیں نبی پاک کی. تو علی کی زوجہ نبی کی زوجہ سے افضل نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمانے لگے عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی، اور فاطمہ بیٹی ہے مصطفیٰ کریم کی. تو ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتے. وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی رزلٹ کیا نکلا؟ کہنے لگے گھر جا کے کڑ دا رہے. تینوں گل تر چھڑی ہے، اب تو گھر جا اور رزلٹ گھر جا کے نکالتا رہے. میں نے تو تجھے نا بتا دیا ہے کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی پاک کی بیٹی سے افضل ہو سکتی نہیں، اور علی المرتضیٰ کی زوجہ نبی پاک کی زوجہ سے افضل ہو سکتی. باقی جا تو نتیجہ گھر جا کے نکال.